السلام علیکم دوستو۔ شب برات یا پھر شب برت اسلامی تقویم یا اسلامی کیلنڈر کے 8ویں مہینے ماہ شعبان کی 15ویں رات کو کہا جاتا ہے۔ شعبان کی یہ رات نہایت رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والی رات ہے۔ اس رات کو نصف شعبان کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رات کے اور بھی نام درج فرمائے ہیں۔ لیلۃ التغفیر یعنی گناہوں کی معافی کی رات، شب حیات، شب مغفرت، شب آزادی، لیلۃ الشفاعہ یعنی شفاعت کی رات، لیلۃ القسمہ والتقدیر تقسیم اور تقدیر کی رات۔ اسی طرح اس کے 4 نام اور درج ہیں: لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات، لیلۃ البرات یعنی نجات کی رات، لیلۃ السلک پروانہ لکھنے کی رات، لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت والی رات۔ اکثر مسلمان اس رات میں نوافل ادا کرتے ہیں، قبرستانوں کی زیارت کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کی جانب کوچ کر جاتے ہیں ان کی معافی کی درخواست کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے معافی بھی چاہتے ہیں۔ اس رات کو مغفرت کی رات اور معافی کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ 15 شعبان کو امام مہدی کی پیدائش ہوئی۔ وہ اس رات امام مہدی کے جلد آنے کی دعا کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ شب برت بڑی رحمتوں والی رات ہے۔ یہ وہ خاص رات ہے جس میں اگلے سال ہونے والے تمام عوامل کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ سے اس کی جو فضیلت اور خصوصیت ثابت ہے، اس سے مسلمانوں کے اندر اس رات کی اتباع و اطاعت اور کثرت عبادت پیدا کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں نے آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ روایت احادیث کی کئی کتب میں موجود ہے۔ یہ رات 5 خصوصیات کی حامل رات ہے۔ اس میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس میں عبادات کی فضیلت ہے۔ اس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، شفاعت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس رات آب زمزم میں ظاہراً اضافہ فرماتا ہے۔ اس سال امر و نہی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ بندوں کی عمر، رزق، مصائب اور علام، خیر و شر، رنج و غم، فتح و ہزیمت، وصل و فضل، ذلت و مغفرت، قحط سالی و فراغی، غرض تمام سال ہونے والے افعال اس شب مبارکہ میں اس محکمے سے تعلق رکھنے والے ملائکہ کو تخویص ہوتے ہیں جس پر آئندہ سال عمل ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ رات انعامات سبحانی، عنایات ربانی، مسرت جاودانی اور تقسیم قسمت انسانی کی رات ہے۔ اس رات گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی ہے، مجرموں کی معافی ہوتی ہے، خطا کاروں کی بارات ہوتی ہے اور یہ رات عبادت کی رات ہے۔ امام شافعی سے مروی ہے کہ 5 راتوں میں دعا قبول کی جاتی ہے جس میں نصف شعبان کی رات بھی ہے۔ ہمارے ہاں اس حوالے سے 2 انتہائیں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف متشددین ہیں جو اسے بدعت قرار دیتے ہیں اور اس سے روایت کردہ تمام احادیث کو ضعیف سمجھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اغیار کی نقالی کرتے ہوئے بہت ساری رسومات اور بدعات کو اس رات کی عبادت کا حصہ بنا لیا ہے۔ علامہ البانی نے ماہ شعبان اور شب برات کے حوالے سے تقریباً 135 صحیح، ضعیف اور موضوع روایات کو کتب احادیث میں بیان کیا ہے۔ حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہ رکھتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اتنا عمل کرو جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ اجر دینے سے نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم عمل سے اکتا جاؤ۔ دوستو یہ بات یاد رکھیں، یہاں نفلی روزوں کی بات کی جا رہی ہے۔ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور ان کے اجر کا کوئی مقابلہ نہیں۔ لوگ اس رات کو عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، لہذا اس کو بدعت کہنا اور بے بنیاد کہنا درست نہیں۔ صحیح یہی ہے کہ یہ عبادت والی رات ہے اور اس رات کو عبادت کا بہت ثواب ہے۔ اس رات عبادت کا بہت ثواب ہے، لیکن اس کا کوئی مخصوص طریقہ بیان نہیں کہ اس طرح عبادت کی جائے۔ نفلی عبادت جتنی زیادہ ہو سکے اتنی زیادہ کرنی چاہیے۔ اس رات نفل پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں اور روزے رکھیں۔ یہ ساری عبادتیں اس رات کی جا سکتی ہیں، لیکن ان کا کوئی خاص طریقہ بیان نہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، نواب صدیق حسن خان اور کئی بڑے علماء نے اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں۔ یہ رات دنیا اور آخرت کے سنوارنے کے لیے ایک فکر کا نام ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے دوری ختم کر کے قربت کی طرف ایک الارم ہے۔
یہ اللہ اور رسول کی قربت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دوستو، ہم اس رات میں پٹاخے اور آتش بازی جیسے فضول کاموں کی نظر کر دیتے ہیں۔ یہ بری رسم پاکستان کے علاوہ کسی دوسری اسلامی ملک میں نہیں ہے۔ ہمیں یہ رسم ہندوؤں سے وراثت میں ملی ہے اور یہ ہندوؤں کی رسم دیوالی کی نقل ہے۔ اس میں آتش پرست لوگوں کی بھی مشابہت ہوتی ہے، بہت سا پیسہ اس کام میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اس رات ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور عبادات کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور ہمارے چینل روشنی کا راستہ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔